دیکھیے بوجھ اگر فرض کریں انسان ہے، ہم انسان ہیں، سب مجھ سمیت ہر انسان غلطی کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے غلطی کرنے والے کے لیے ایک بہترین آیت بتائی ہے سورہ البقرہ 286. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو کچھ اس نے کمایا اسی کے لیے اور جو کچھ کمایا اسی کے اوپر ہے. اے ہمارے رب ہم پر ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اس کے ساتھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھیں، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، پس کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد کر. اب جو بوجھ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے ہمارے پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور سب چیز جو ہے وہ جو پچھلی آیت میں نے بتائی تھی وہ اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی کس طریقے سے اگر انسان غلطی کرے خطا. دیکھیے ایک ہوتی ہے بلنڈر، انگریزی کا لفظ ہے بلنڈر، اور ایک کہلاتا ہے مسٹیک. بلنڈر کا مطلب ہو جائے گا یعنی ایسی غلطی جس کے میں سزا کا مستحق ہوں، بڑی غلطی. چلے بڑی غلطی کر لیتے ہیں، صرف فوش ہی نہیں، بڑی غلطی. اچھا، اور ایک ایسی غلطی ہے جس کا میں غلطی ہوئی ہے سزا کا مستحق نہیں ہوں، غلطیاں ہیں. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے جو عربی کا لفظ ہے خطا، وہ مسٹیک کو کہتے ہیں. اور پھر ہے اسم کبیر، بڑے گناہ، وہ الگ ہے. جو غلطی یہاں جو ہے جو اللہ تعالیٰ کور کر رہا ہے وہ غلطیاں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک اور بات چیز یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان ہی سمجھتے ہیں کہ اپنے اوپر یا دوسرے اوپر کسی قسم کا بھی بوجھ ہے، یا ہم جتنے لوگ ہیں، مرد عورت سب کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے کو ڈفرینٹ کیپیسٹی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی اور اس کو بوجھ اٹھانے کی اور عمل کرنے کی. ڈفرینٹ، ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. ہر مرد عورت کا اپنا اپنا ایک اللہ نے پیمانہ اس کو الگ دے رکھا ہے. اور کیونکہ اللہ نے دے رکھا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ کس کو کس طرح کا میں نے پیمانہ دیا، کس کو کس ماحول میں پالا، کس طرح اس کی پرورش ہوئی ہے، اسی لمحے کا اسی سٹینڈرڈ کا اس کا امتحان ہے. کیونکہ ہم مختلف معاشرے کے لوگ ہیں، مختلف معاشرے سے ماں باپ ہمارے مختلف ہیں، ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے. دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، ہر جگہ ہر علاقے کے لحاظ سے اللہ از دا بیسٹ آف جج. بہترین حاکم وہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نے کتنی صلاحیت دی ہے، کتنی اس کی انڈرسٹینڈنگ دی ہے، کتنا اس نے اس کو بلیو کیا، کتنا اس نے عمل کیا. ایک پیمانہ نہیں ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں اگر فرض کریے مجھے امتحان دے، گریجویشن کرنی ہے مجھے، چاہے میں کس معاشرے کا ہوں، چاہے میرے گھر میں کھانے کو تھا نہیں تھا، کسی گھر میں کسی کا کوئی پرابلم آ گئی تھی، مگر امتحان کی ڈیٹ کے پاس اس دن پہنچ جائیں آپ. اور کوئی آپ کی بیک گراؤنڈ ہو، سب کا الگ الگ معاشرہ تھا، سب کے الگ الگ سٹیٹس تھا، لیکن آپ سے امتحان لیا اور وہی نہیں پوچھا کہ تم کس بیک گراؤنڈ کے تھے، امتحان میں پاس کر دیا، فیل کر دیا. ہے کہ نہیں؟ میں صحیح بات کر رہا ہوں غلط کر؟ لیکن اللہ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ آپ کون ہیں، آپ کی کیا ایبلٹی ہے، کیا آپ کی بیک گراؤنڈ ہے، کس سوسائٹی کے آپ ہیں، کس اس کے اندر ہیں آپ. اس کے حساب سے اس نے آپ کو امتحان دیا. تو آپ اللہ کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ صاحب میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میرے ساتھ تو یہ پرابلم تھی، یا فلانی پرابلم تھی، اور یہ پرابلم تھی. تو اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. نہیں اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالتا کسی بھی شخص کو، کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ، اور اسی کے لیے جو وہ کماتا ہے اور اسی کے اوپر ہے جو وہ کمائے گا. جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ہی اوپر کرتا ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ جو میں کہہ رہا تھا، آپ کسی اور کو کہہ رہے تھے خطا لے لیں گے، وہ کہتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اسی کے لیے جو کمایا اور اسی کے اوپر جو کمائے گا، اسی کے اوپر ہے. پھر کہتے ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اے رب ہم سے تو ہماری پکڑ نہ کر لیو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. بھول کیا جائیں آپ؟ بھول کیا جائیں؟ آیات کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی اسپرٹ اور سچویشن کے بعد شیطان نے فوراً
جذبات میں غصے میں وہ آیتی ذہن سے نکل گئی تو اپنی ناک کرختگی آ گئی میرے اندر، سمجھیں آپ؟ تو یہ بھول میں پھر ایک دم ناک کرختگی آئے گا، پھر غلط اندھیرے میں جائیں گے، جب کر کے اندھیرے میں. تو وہ کہہ رہا ہے ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، مسٹیک ہو جائے. تو پھر کہتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اے رب اللہ تعالیٰ ہم پہ بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا. یا کیا بوجھ ہے؟ یہ بوجھ بھی انڈرسٹینڈنگ آیت کا، جتنی آیتوں کی آپ پر قرآن میں ایک آیت ہے ہم نے امانت دی تھی کس کو؟ پہاڑوں کو دینے کو ہے. انہوں نے بوجھ نہیں اٹھایا نا، وہاں بھی یہی ورڈ ہے اٹھانے کا. ہم جاہل تھے، ہم نے اٹھا لیا. وہاں یہ لکھا ہے کہ انسان جاہل تھا، اٹھا لیا اس نے. جاہل کا مطلب اگنورنس میں، اس کو احساس نہیں ہوا. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ اتنی حقیقت ہے کہ ہم کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم پہ جب آیت کی وضاحت ہو جائے اور پھر ہم اندھیرے میں چلے جائیں. بلیو کر لیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو ہم پہ اللہ بوجھ ڈال رہا ہے، آیات کی اسپرٹ کا ایسنس کا جو ہم پہ واضح ہو رہی ہے آیات، اس کو ہم صحیح طرح اٹھا لیں. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا بوجھ نہ، یعنی اتنی زیادہ آیتوں کی وضاحت نہ ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ عمل کرنا پڑ جائے گا. ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈال، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، جیسے کہ تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پہ بوجھ ڈالا. اور ہم پہ اتنا بوجھ اس کی ہم طاقت نہیں اٹھانے کی، ہمارے پاس طاقت بھی نہیں اٹھانے کی. اور ہم کو معاف کر دے، واعف عنا واغفر لنا، ہماری بخشش کر دے. ورحمنا، ہم پر رحم کر. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس مدد کر کافروں کے اگینسٹ. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. ہم کہہ رہے ہیں کافر نے اگر ہم کو گالی دی، ہم اس سے بڑی گالی ہم دیتے ہیں. اس نے دو باتیں کہ ہم اس سے بڑا بڑھ گئے. ہمارا کام نہیں ہے، ہم اللہ کی آیت کے ساتھ ہیں، ہم ادھر نہیں جائیں گے. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو اللہ کہہ رہا ہے صبر کریں آپ. جب آپ کوئی چیز آپ کے خلاف ہو، جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو اور آپ کے سامنے آئے، تو آپ صبر کریں. کفر کر رہے ہیں نا ایک آدمی، کافر ہے، وہ کفر کرنے میں ڈٹا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے فانصرنا، ہم کو کہنا ہے مدد کر ہماری کافروں کو، علی القوم الکافرین، جو قوم کفر کر رہی ہے اس کے خلاف ہماری مدد کر. تو یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس آیت کا، کہ ہم جو بوجھ ہمارے اوپر ڈالا جائے گا وہ اللہ کو معلوم ہے. وہ اس سے پہلے اسٹارٹ کیا تھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم اللہ کو، انسان کو تکلیف نہیں دیتے، نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ. لیکن ہم پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بوجھ نہ ڈال جیسے ہم سے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالا تھا. اور پھر ہمیں طاقت نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ساری چیزیں ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے باوجود، جبکہ اس نے پہلا سٹیٹمنٹ یہ دے دیا کہ ہم تمہارے نفس پر اتنا بوجھ نہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے اس کی وسعت سے زیادہ. اور بوجھ بھی اگر ہمارے پہ اتنا نہیں ڈال رہا. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے برینز ڈفرینٹ ہیں. برین کی بات کروں، عقل، اور اس کے دل بھی، فیلنگز بھی ڈفرینٹ ہوں گی. اور تو ہمارا پرسیپشن اور کنسیپشن جو آیت کی انڈرسٹینڈنگ کا ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. کس حد تک آدمی کیا سمجھ رہا ہے، کس حد کتنا وہ لے گا، اتنا ہی اس کا امتحان ہے.